اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے کے ہر فرد کو پتہ ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں، میں نے کوئی نئی چیزیں یا نئی صورتیں آپ کے سامنے نہیں رکھی، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر فرد کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان چیزوں سے بچتے نہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان تمام چیزوں میں مبتلا ہیں۔ بڑے شوق کے ساتھ کوئی بھی شخص اپنا سامان خرید کے لائے، سامان اس نے 10 روپے کا خریدا ہو، بازار میں آ کے وہ بس میں کھائے کہ میں نے 20 کا خریدا، اگرچہ وہ 21 روپے میں بیچے، اگرچہ وہ بظاہر 1 روپیہ منافع رکھے، لیکن اس کے اس جھوٹ کی وجہ سے وہ مال حرام ہو گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں آج ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کو صرف نمازوں اور عبادات میں بند نہ کریں، شریعت کو اپنی ذاتوں پر، اپنے کرداروں پر بھی اپلائی کریں۔ شریعت کو صرف عبادات میں، روزوں میں صرف مقید نہ کریں، بلکہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر اپنے انبیاء کو حکم دیا، کلوا من طیبات، کہ تم رزق حلال کھاؤ۔ جب انبیاء کو یہ حکم ہے کہ تم رزق حلال کھاؤ، تو پھر ہم اور آپ کس شمار میں ہیں؟ ہمارے لیے تو بدرجہ اولیٰ بڑھ کر یہ حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھی تنبیہ فرمائے کہ حرام سے بچو اور حلال کھاؤ، تو پھر ہمارے لیے تو بدرجہ اولیٰ یہ حکم ہے کہ ہم حرام سے بچیں۔ کوئی بھی شخص جو اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی نے اس کے پاس امانت رکھوائی اور اس نے آگے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھ سے ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی، شریعت کا ایک مسئلہ اسے معلوم ہو گیا کہ اگر امانت ضائع ہو جائے تو واپس نہیں کی جاتی، یہ ایک مسئلہ معلوم ہو گیا تو اس نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہہ دیا کہ مجھ سے چوری ہو گئی۔ اب وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جو چیز اس نے رکھی ہے وہ حرام کی ہو گئی۔ اس چیز کو جب تک استعمال کرے گا حرام کھائے گا، اس چیز کو جب تک اپنے گھر میں رکھے گا حرام رہے گا، اس چیز کو جب تک اپنے اکاؤنٹ میں رکھے گا، اپنے بینک میں رکھے گا، تمام کا تمام حرام رہے گا۔ اور جب تک رہے گا، جب تک یہ چیزیں اس کے پاس باقی رہیں گی، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ کوئی شخص کسی نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے کسی سے پیسے لیے، اور جب دینے کا وقت آیا ہونے کے باوجود آپ اسے انکار کر دیں، میں نے تم سے کچھ نہیں لیا، یا میں تمہیں نہیں دینا چاہتا، وہ نہیں سمجھتا کہ یہ مال کو غصب کر لینا، یہ مال پہ قبضہ کر لینا، یہ بھی حرام کی ایک صورت ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹوں میں آگ داخل فرماتا ہے۔ یہ وہ اشیاء ہیں کہ جن کے بدلے میں کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے کہ حرام کے لقمے سے پرورش پانے والا گوشت، یعنی جو حرام کھا کر بڑھا ہو، وہ گوشت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس گوشت کی سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تو وہ جہنم کی آگ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے کس قدر ہمارے لیے، ایسا نہیں کہ رزق کمانے کے ہمارے پاس طریقے نہ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہمیں اسلام نے کوئی سسٹم نہ دیا ہو کہ ہم نے محنت مزدوری کیسے کرنی، ہم نے حلال رزق کیسے کمانا، ہم نے حرام سے کیسے بچنا۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے کوئی سسٹم نہ دیا، اسلام نے ہمیں کاروبار کا ایک بہت بڑا سسٹم عطا کیا، بہت بڑا سسٹم عطا کیا۔ اس سسٹم میں اسلام نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائیں، ہمیں مداربت بتائی، ہمیں مشارکت بتائی، ہمیں اس جیسی اور بہت سی چیزیں اسلام نے ہمیں بتائیں۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم وہ جو اسلام نے جو ہمارے لیے ایک راستہ رکھا تھا کسی بھی چیز کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کا، ہم نے اس راستے کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو ضرورت کا نام دے دیا۔ آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کی جو خواہشات ہیں وہ ضرورت نہیں ہوا کرتی، ضرورت انسان کی الگ ہوا کرتی، اور ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا۔ انسان کو جس حد تک ضرورت ہوگی وہ رب کائنات کا ذمہ ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی ضرورت کو پورا کرے، لیکن اس نے اپنے ذمے پر یہ نہیں لیا کہ وہ اپنی مخلوق کی خواہشات کو پورا کرے۔ یہاں ہر گھر میں آمدنی کم ہے لیکن خواہشات بہت زیادہ، ضرورت نہیں، ضرورت ہم کم مال میں بھی پوری کر سکتے ہیں، ضرورت ہم حلال کے روپوں میں بھی پوری کر سکتے ہیں، لیکن خواہشات پوری کرنے کے لیے انسان کو حرام کی طرف جانا پڑتا ہے۔